أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وكيف يحكمونك وعندهم التوراة فيها حكم الله ثم يتولون من بعدهم ذلك وما أولئك بالمؤمنين. وَكَيْفَ يُحْكِمُونَكَ، اور کس طرح یہ آپ کو فیصلہ کن مان لیں. آخر کیسے یحکمونہ کا آپ کو جج تسلیم کر لیں. بڑی حیرت ہے، بہت زیادہ حیرت کی بات. کیف یحکمونہ کا حیرت ہے ان پہ، یہ کیسے آپ کو منصف مان سکتے ہیں. وعندہم التورات، اور تورات ان کے پاس موجود ہے. فیہا حکم اللہ، اور اس میں اللہ کا حکم موجود ہے رجم کا. اس میں اللہ کا حکم ہے کہ قتل کے عوض میں قتل کیا جائے گا. اس میں حکم اللہ کا موجود ہے کہ رجم کیا جائے گا. تو یہ کیوں نہیں اس حکم کو مانتے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فیصلہ دینے کے بعد رجم کا کہ لاؤ تورات، اور انہوں نے تورات پیش کر دی. انہوں نے کہا آپ دیکھ لیں، اس میں تو کوئی ایسا فیصلہ ہے نہیں. اور جب یہودی پڑھنے لگا تو اس نے ہاتھ رکھا ایسے، تو جو بھی وہ آیت اس کی تھی تورات کی جس میں رجم کا حکم تھا، اسے اپنی انگلیوں کے نیچے لے آیا اور اوپر کی آیتیں پڑھ دیں کہ اس کا منہ کالا کیا جائے اور گدھے پہ سوار کر دیا جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم چپ ہو گئے. کیا کرتے؟ اور آپ نے یہ کر لیا تھا کہ حضرت عبداللہ ابن سلام رضی اللہ عنہ کو ساتھ بٹھا لیا تھا پیچھے کہ تم سنتے جانا، اگر یہ مجھے دھوکہ دینے کی کوشش کریں تو بتانا. وہ آ گئے سامنے، انہوں نے کہا اللہ کے دشمن، یہ جو ہاتھ رکھا ہوا ہے انگلیاں، یہ اٹھا نیچے کیا لکھا ہے. اور پھر انہوں نے پڑھ کے بتایا کہ اللہ کے رسول یہ دیکھ لیجئے یہی رجم کا حکم تورات میں بھی ہے اور یہ اسے پڑھتا نہیں ہے، اسے چھپا رہا ہے. اب تک کی جو تورات ہے اس میں رجم کا حکم موجود ہے. اب تک بھی 2004 میں بھی جو چیزیں چھپ رہی ہیں اس میں رجم کا حکم موجود ہے، قصاص کا حکم موجود ہے. تورات میں یہ سارے احکامات لکھے ہوئے اب تک اتنی تحریف کے باوجود یہ نہیں مٹائے جا سکے. یہ ہے اللہ نے کہا ہے کہ وعندہم التورات، ان کے پاس تورات ہے. فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے. تو اس کے ہوتے ہوئے آپ سے فیصلہ کرائیں، یہ عجیب بات ہے. آپ کے پاس کیوں لے کے آئیں گے فیصلہ. ثم یتولون من بعد ذلک، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ یعنی ایک تو آپ کے پاس آئے ہیں فیصلہ کرانے، یہی بڑی تعجب کی بات ہے، عجیب بات ہے. ثم، پھر اس کے بعد اس سے بھی بڑھ کر تعجب یہ ہے کہ یتولون من بعد ذلک، جب آپ فیصلہ کر دیں تو پھر اس کے بعد یہ کیا کرتے ہیں، پھر جاتے ہیں اس فیصلے سے بھی، پھر اس کو بھی نہیں مانتے. اول تو تم فیصلہ کرانے کیوں آئے ہو، تمہارے پاس تورات ہے گھر میں پڑی ہے، اسے دیکھو، اور آ ہی گئے ہو اور فیصلہ ہو ہی گیا ہے. تو اللہ کہتے ہیں اس سے بھی زیادہ تعجب ہے، پھر اسے بھی نہیں مانتے. حیرت در حیرت، یعنی اتنی ڈھٹائی ہے کہ اپنی کتاب کو اس لیے نہیں مانا کہ اس میں حکم سخت ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے یہاں کوئی حکم نرم مل جائے گا. جب یہاں پہنچے اس حکم کو بھی نہیں مانا. اللہ نے فیصلہ فرما دیا. اللہ نے فرمایا وما اولئک، اور یہ لوگ ایسے ہیں کہ بالمومنین، بات ماننے والے ہی نہیں ہیں. یہ تورات کی بات بھی ماننے والے نہیں، ایسے کافر ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اور قرآن کی بات تو خیر کیا مانیں گے، یہ تو اپنی بات بھی ماننے والے نہیں، تورات کو بھی نہیں مانتے. یہ ہے اس معاشرے کا حال جو اب ہم دیکھتے ہیں کہ ان کے نزدیک جب انقلاب آیا تو انہوں نے کہا اسٹیٹ کو بالکل الگ کر دو مذہب سے، ہم اس کو مانتے ہی نہیں. یہ اس وقت کے مذہبی لوگوں میں بھی یہ حال تھا کہ تورات کو نہیں مانتے تھے، اور تورات کے نہ ماننے کا عالم اس زمانے میں مذہبی لوگوں کا یہ تھا کہ اس سے بچتے تھے کہ کہیں پہ اور چلے جائیں، قانون آسانی کا مل جائے.
اور مسلمانوں نے یہ حرکتیں کی ہیں جب انگریز آئے نئے نئے ہندوستان، عدالتوں میں جاتے تھے، انگریز نے بھی کوئی زیادہ خراب نہیں کیا، اس نے کہا ہمارا حاکم اور جج یہ بیٹھا ہے اور تمہارے مفتی صاحب یہ بیٹھے ہیں، جدھر سے مرضی فیصلہ کراؤ ہم نافذ کر دیں گے۔ اور امپلیمنٹیشن خوب تھی انگریز کی، وہ تو ایسے حکمت سے کام کرتے تھے کہ شاہ عبدالعزیز صاحب محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے خاندان والوں سے کہا کہ اب حکیم کے پاس حکومت آئی ہے، دیر سے جان چھٹے گی۔ بڑی حکمت کے ساتھ کام کرتے ہیں یہ، تو پالیسی یہی تھی۔ وہ کہتے تھے یہ مسلمانوں تمہارے حاکم ہیں، مفتی صاحب بیٹھے ہیں، یہ ہمارا جج ہے، جس سے مرضی فیصلہ کرا لو۔ تو لوگوں نے، نوابوں نے، بڑے بڑے لوگوں نے دیکھا کہ اگر فیصلہ کرائیں ان سے، مفتی صاحب سے، تو یہ تو ساری جائیداد تقسیم ہوتی ہے جاتی ہے، اور ان سے فیصلہ کرائیں تو ان کے یہاں لڑکیوں کا کوئی کانسیپٹ حصہ دینے کا ہے نہیں، لہذا اسی سے فیصلہ کراؤ۔ مفتی بیچارے کہتے ہی رہ گئے کہ اس طرح مرتد ہو جاؤ گے شریعت کے حکم کو۔ انہوں نے کہا ایمان کفر بعد کی بات ہے، فی الحال دنیا تو ٹھیک ہونا، اور یہی چیز تھی، اس کی وجہ سے تباہی آ گئی اور مسلمانوں کے قوانین ختم ہو گئے۔ اب بھی بحث کا تو وقت نہیں ہے، اب بھی کہیں بھی پوری دنیا میں کوئی آدمی مکمل شریعت کو نافذ کرنا چاہے، اس کے اپنے ملک کے عوام اٹھا کر پھینک دیں گے، نہیں قبول کرتے۔ لوگ کہتے ہیں 100% شریعت نافذ کرو، قرآن پاک کا ایک ایک حرف نافذ کرو، اور تم حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے مثیل بن جاؤ، اور حضرت علی رضی اللہ عنہ جیسا علم ہمارے حکمران وقت میں آ جائے، اور ساری کتاب و سنت کا ایک ایک جزیہ اور فقہا کی ایک ایک سزا نافذ ہونی چاہیے، مگر دوسروں سے شروع کرو، مجھ سے نہیں، مجھ پہ نہ کرنا، باقیوں پہ کرو۔ تو جہاں سماج کا یہ حال ہو معاشرے کا، وہاں کون اسلام نافذ کر سکتا ہے اور کون اس قوم کو سدھار سکتا ہے؟ یہی یہودیوں کی حالت دیکھیے، اللہ نے کیا کہا ہے، سمجھیے اس آیت کو۔ اللہ نے کہا آپ کے پاس آ کے فیصلہ کیوں کراتے ہیں؟ تورات ان کے اپنے پاس ہے، اور پھر اس سے بھی زیادہ تعجب کی بات، جب آپ فیصلہ کریں تو اس کو بھی نہ مانیں۔ یہی حالت مسلمانوں کی ہے۔ کوئی ان سے پوچھے کہ تم بھئی انگریزوں کے پاس جا کے کیوں فیصلہ کراتے ہو، تمہارے اپنے گھر میں کتاب موجود ہے، اور حیرت اس پہ ہے کہ انگریز جو فیصلہ کرتا ہے اسے بھی نافذ نہیں ہونے دیتے، اس میں بھی رشوتیں دیتے ہو کہ عدالتیں بک جائیں، مجسٹریٹ بک جائے، گواہ بک جائیں۔ ہے یہ حالت یا نہیں؟ یہودیوں کے زوال کی داستانیں آپ پڑھیں اور ان کی تاریخ آپ پڑھیے، ٹھیک وہ نظر آتا ہے آئینہ ایسا کہ منہ پھیر لے وہ جس کے مجھے روبرو کریں۔ آئینہ دیکھ کے اندازہ ہوتا ہے کہ اچھا یہی ساری صورتیں تو یہاں بھی پائی جاتی ہیں، یہ اللہ تعالیٰ نے کس قوم کا ذکر کیا؟ یہ ہے وہ چیز۔ کیف یحکمون، کیسے آپ سے فیصلہ کراتے ہیں؟ وعندہم التوراۃ، تورات ان کے خود پاس ہے، فیہا حکم اللہ، اس میں اللہ کا حکم موجود ہے، ثم یتولون من بعد ذلک، اس کے بعد دیکھو پھر فیصلے کے بعد پھر اس سے پھر جاتے ہیں۔ وما اولئک بالمؤمنین، یہ تو بات ماننے والے ہی نہیں، ان کا تو ایمان تورات، ان کے تو ایمان تورات پر بھی نہیں۔ کتنے ہی قصے ہیں جہاں انگریزوں نے بر صغیر میں مسلمانوں سے یہ کہا، انہوں نے کہا صاحب یہ تو آپ کی کتاب کا فیصلہ ہے، حیرت ہے آپ اپنی کتاب کو بھی نہیں مانتے۔ ان کا صاحب یہ تو قرآن میں لکھا ہے، حدیث میں لکھا ہے، حیرت ہے آپ قرآن و حدیث کو نہیں مانتے۔ سونا بیچنے جاتی تھیں خواتین، مسلمان مرد اور ہندو آگے سے شریعت کے مسئلے بتاتے تھے، کہتے تھے جی آپ کے مذہب میں اس طرح نہیں، اس طرح بیچا جاتا ہے، اور حیرت ہے آپ اپنے مذہب سے بھی بے خبر ہیں۔ یہی حال یہاں بھی کہ مسلمانوں نے خود یہ حرکتیں کی ہیں ایسی کہ وہ امت میں زوال آ گیا ہے، ایسا زوال آیا ہے کہ اب کوئی سرا اس اندھیرے میں ہاتھ نہیں آتا کہ کیا کرے۔